صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے لیے وظیفے کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے وظیفہ بتایا جائے۔ اولاد کے لیے وظیفہ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اولاد اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، اور جسے چاہے اللہ عز و جل بانجھ رکھے۔ تو اس لیے اولاد کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہونے والی لڑائی اور جھگڑے اور بہوؤں کو طلاق دینا اور اس طرح کی مختلف قسم کی لڑائی جھگڑے جو بنتے ہیں اولاد کی وجہ سے، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میڈیکلی طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے کہ میڈیکلی لحاظ سے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں اطراف کے ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ میڈیکلی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید سے اپنے علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جعلی پیروں کے پیچھے بھاگنا، عاملوں کے پیچھے بھاگنا اور مختلف لوگوں کے مختلف جو قسم کے پیسے لوٹنے کے جو طریقہ کار ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ آپ جب قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے یہ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے، اگر آپ کے مقدر میں اولاد لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اور اولاد کے معاملے میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کو اولاد ملے گی۔ اور اس کے لیے کسی قسم کے جعلی وظیفے کرنے کی بجائے ہمارے پاس سب سے عظیم کتاب قرآن مجید موجود ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اور جو وظیفہ قرآن بتائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ بتائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، تو اس سے بہتر وظیفہ کوئی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بھی کام کریں وہ عین سنت کے مطابق ہو اور قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں تو کوشش کیا کریں کہ وہ جو ہے قرآن و حدیث سے ہو اور جو ہے باہر سے نہ لیا جائے۔ یہ عام طور پر مختلف عامل اور جاہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو وظیفے بتاتے ہیں، تو اس کو قرآن و حدیث سے لے کر طاق اعداد میں کی کوشش کی جائے کہ جب بھی وظیفہ کیا جائے تو وہ طاق اعداد میں کیا جائے، یعنی 3، 5، 7 اور 9۔ اور کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اللہ عز و جل سے آپ التجا کریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آرزو کریں، توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اپنی التجا پیش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور ضرور فضل فرمائے گا اور آپ کی التجا کو سنے گا اور پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بس آپ کا سچے دل سے مانگنا ضروری ہے۔ درود شریف استغفار کی کثرت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور جب بھی وظیفہ کریں طاق اعداد میں کریں اور درود شریف اس سے پہلے ضرور پڑھیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں آپ، اس کو طاق اعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی دعا ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 39 ہے۔ ان دونوں آیتوں کا آپ وظیفہ کریں، کثیر تعداد میں ان کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور جب بھی دعا مانگیں سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ عز و جل اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی بھی کام کریں تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا کریں، اور خالصتاً عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے کیا کریں اور اللہ سے مانگا کریں، اور قرآن و سنت اور حدیث سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے 2 وظیفے پڑھ لینے ہیں الحمدللہ، اولہ درود شریف کے ساتھ طاق اعداد میں۔ ایک سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے اور دوسری سورۃ العمران کی آیت نمبر 39 ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے وہ اپنے والدین کی فرما بردار بن جائے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ جب بھی دعا کیا کریں تو
تو تمام مومنین کے لیے دعا کیا کریں، اور خصوصاً دعا کیا کریں کہ جو حضرات بے اولاد ہیں اللہ عز و جل ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔